السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب اور ایک جگہ سے جلسہ کر کے آ رہے ہیں۔ ہمارے بھائی کی سلام ہو گئے، مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کا ہم سب کو فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ دل میں آگ لگائی ہے، جو جہنم کی آگ بجھا دے گی وہ دل میں عشق رسول اللہ کی وہ آگ لگائی ہے۔ آج ہم اور آپ بحمداللہ وہ فجر کا وقت اب قریب اور نزدیک ہے، ہم لوگ سحری بھی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی عطا سے اس کی توفیق سے انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ کوشش کریں گے نیکیوں کے اندر کوشش کرنا چاہیے، یہی ہے کہ ایسی چیز ہے نیکیاں کہ اس میں کہا گیا ایک دوسرے کی ہرس بھی کیا کرو، ہے نا۔ نیکوں کو دیکھ کر نیک بنو، اچھوں کو دیکھ کر اچھا بنو، مستوں کو دیکھ کر تم بھی مستانہ بار ہو جاؤ، ملنگوں کو دیکھو تو تم بھی ملنگانہ وہ رنگ کے اندر رنگ جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضرت اللہ اکبر، یہ حدیث جو سیاہ ستہ کے اندر آئی، میرے ذہن میں اور بھی مضامین ہے میں وہ بھی بیان کروں گا، لیکن بات روزے کی آئی تو اس حدیث پاک کو بیان کر دوں چلتے چلتے، بس 2-5 منٹ، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ آپ بھی سحری کھائیں گے، ہم بھی انشاءاللہ سحری کریں گے، آپ بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ ہاں تو اب کچھ لوگ تو نہیں بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں منہ تاک رہے ہیں کہ حضرت نے کہا ہے، تو انشاءاللہ رکھو، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، واجب تو نہیں ہے۔ بہرحال دیکھو ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے مولا سے یہ روایت ہے، فرمایا جاتا ہے، فرماتے مولا کائنات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے، یہی جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہی رات جس کے اندر ہم حضور معصوم ملت کے آستانے کے قریب میں ہے، ان کے جوار میں ہے، ان کی رحمتوں کے سائے میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں، مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب شعبان کی یہ رات آتی ہے، 15ویں نصف شعبان کی رات آتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اس کی راتوں میں قیام کیا کرو، جاگا کرو، سو کر مت کاٹا کرو۔ تو یہ کرم معصوم ملت کا ہے، یہ رات سو کر گزر جایا کرتی تھی اس علاقے والوں کی، آستانہ بنا اس راتوں کی نعمتوں میں اندر ہوا، آستانہ بنا اس رات کی رحمتوں میں ہو، سمجھے یہ رات کیا ہے، سمجھے اس کی عظمتوں کو، سمجھے اس کی مغفرتوں کو۔ صدقہ معصوم ملت کا ہے، صدقہ شیر سنت کے اسلال کا ہے، توجہ، ورنہ گزر جایا کرتی تھی یہ راتیں، آتی تھی کہاں یہ رونقیں ہوتی تھی، توجہ۔ آقا فرماتے فقوموا لیلہا، کہ اس کی رات کے اندر قیام کرو، جاگو، عبادتیں کرو، نیکیاں کرو، وَصُومُوا نَہَارَہَا،
اس کے دن کے اندر روزہ رکھا کرو، اس کے دن کے اندر روزہ رکھا کرو، رات میں جاگا کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، یہ مغرب کی جو اذان ہوئی تھی، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب تجلی فرماتا ہے۔ سورج ڈوبا، آقا فرماتے ہیں رب آسمان دنیا، وہ آسمان جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے، آسمان دنیا کی جانب تجلی فرماتا ہے رب، اور فیقول، تو ہمارا تمہارا رب فرماتا ہے، آقا فرماتے ہیں رب آسمان دنیا کی جانب اس رات جو مغرب کا وقت گزرا، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رب آسمان دنیا کی جانب تجلی فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آگے آقا فرماتے ہیں فیقول، رب فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، رب فرماتا میں اسے آج رات بخش دوں گا۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے آج رات بخش دوں۔ ہے کوئی جنت مانگنے والا، آج رات اسے جنت دے دی جائے۔ آگے حدیث میں آتا ہے الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا، رب کہتا مانگو رزق، آج کی رات میں تمہیں رزق عطا کروں گا، اب مانگا کرو رزق۔ رب کہے مانگو مغفرت، مغفرت دوں گا، مانگو رزق، رزق دوں گا۔ آگے رب فرماتا الا مبتلن فاعافیہ، ہے کوئی بیمار ایسا جو مجھ سے شفا مانگے، آج کی رات میں اسے شفائیں دوں گا، آج کی رات میں اسے شفائیں دوں گا۔ رب آسمان دنیا کی جانب تجلی فرماتا ہے آگے الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، رب یہ فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، تقریباً کم و بیش مانگو، گناہوں سے مغفرت مانگو، رب مغفرت عطا فرمائے گا۔ مانگو پیسہ، مانگو رزق، مانگو دنیا کی دولت، رب دنیا کی دولت دے گا، مانگو آخرت کی دولت، رب آخرت کی دولت دے گا، مانگو بیماروں شفا، رب آج کی رات کے صدقے میں شفا دے گا۔ لیکن میں ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ رات بے شک یہ رات ہے کہ رب آسمان دنیا کی جانب تجلی فرما رہا ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء گزرے، کیا کسی اور نبی کے زمانے میں بھی یہ رات تھی؟ آپ کہو گے نہیں، تو کس کا صدقہ ہے؟ تو یہ رات بھی ملی، صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، صدقہ محبوب پروردگار کا ہے، صدقہ طہ و یاسین کا ہے۔ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ روش نے بسر کی ہے، جو کچھ ملا اور جسے ملا سب آمنہ کے لال کے صدقے میں ملا ہے۔ توجہ، بس آخری ایک بات اور بتا دوں، کہتے ہیں نبی ہماری طرح، کہو معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ ہاں وہی لوگ کہتے ہیں جن کو نہیں لگی تھی ہاتھ کبھی بٹیر غلیل لے کے گئے تھے کھیت میں، نہیں لگی تھی ہاتھ بٹیر، لیکن کیا کرتے، کوا مار لائے، اور پھر وہ شوربے کی عادت ایسی تھی کہ کوے کا شوربہ کھا گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے پڑی تھی اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، غلیل سے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، بولے یہی حلال کر لیتے ہیں، چلو یہی کھا لیتے ہیں۔ یہ تو سنیوں کی قسمت میں ہے، ویسے کرنی کا دن آیا ان کی یاد آئی تو حلوے کھلا رہے ہیں، 11ویں والے کا دن آیا تو مرغا اور بریانی کھلا رہے ہیں، غریب النواز کا دن آیا تو دلیا کھلا رہے ہیں، اور محرم الحرام میں تو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، کھچڑا مل رہا، کون سی ایسی نعمت ہے جو غریب نہیں پا رہا ہے؟ اور ان کی قسمت کے اندر کوا آ رہا ہے۔ بات ادھر نہیں لے کے جانا چاہتا میں جدھر لے کے جانا چاہتا ہوں وہ سنو۔ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ، بولے ہمارے بھی یہ ہاتھ نبی کے بھی، بولے ہمارے بھی پیر نبی کے، کہو معاذ اللہ،
معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ کسی نے کہا تھا نا میرا نبی تو وہ ہے جو سورج کو پلٹا دیتا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جو خالی کنویں کو شیرہ جاں بنا دیتا ہے، میرا نبی تو میرا نبی ہے۔ توجہ، لیکن میں تفصیل میں اگر ادھر جاؤں تفصیل ہو جائے، میں کہنے لگ گیا کل کی بھی رات گزری تھی، کوہرا کل بھی تھا، رات کل بھی تھی، تاریکی کل بھی تھی، اور آنے والی رات میں بھی ہوگی، وہی چاند نظر آئے گا، وہی ستارے ہوں گے، اختر شماری کرتے رہا کرو، وہی ستارے ہیں، وہی چاند ہے، وہی ساری رات، لیکن یہ رات اور راتوں سے افضل ہے۔ تو ظالم جب رات برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں، کچھ راتیں ہیں میاں، کچھ راتیں ہیں خاص، جن راتوں کے اندر تمہارے گھر والے بھی، اہل ایمان، اللہ والے تو اللہ والے شان بڑی ہے، حدیث میں آتا تمہارے گھر والے بھی تمہارے گھروں کی دہلیز پر آتے ہیں اور وہ صبح مغرب سے لے کر فجر تک رہتے ہیں، اے فلاں ابن فلاں، اے میرے عزیز، اے میرے قریب، ہم نے یہ گھر بنایا جس میں تم رہتے ہو، یہ ہم نے دولت بنائی اکٹھا کری جس میں تم کا استعمال کر رہے ہو، یہ سب ہمارا ہی تو ہے، آج ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہے، اور آج تمہیں ہم سے تمہاری دولت نہیں چاہیے ہے، ہمارے نام کچھ ایصال ثواب ہی کر دو۔ تو فرماتے صبح تک مردے آواز لگاتے رہتے ہیں، آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اب جو ایصال ثواب کرتے ہیں، جو معصوم ملت کا جنہوں نے صحبتیں پائیں، ناصر ملت کی اللہ والوں کی صحبتیں پائیں، ہے نا، فاتح کشمیر کی صحبتوں میں آئے، مشاہد ملت کا قرب پایا، شیر بشر سنت کی صحبت، جو اللہ والوں کی صحبتوں میں آئے تھے، وہ تو حلوے والے اور فاتحوں والے تھے نا، ہے نا، وہ تو میلادوں والے تھے نا، وہ تو فاتح ہے۔ اب آگے حدیث رب فرماتا ہے، آگے آقا فرماتے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ روحیں صبح کو لوٹ جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے تو رب کی شان دیکھو، رب جانتا ہی نہیں کیا ملا کیا نہیں ملا، لیکن پوچھتا ہے رب، اے فلاں ابن فلاں کہاں گئے تھے؟ وہ روحیں کہتی ہیں مولا ہم فلاں فلاں اپنے عزیز کے پاس گئے تھے۔ اچھا کچھ ملا؟ تو جن کو ملا ہوتا ہے وہ روحیں کہتی ہیں مولا اس نے ہمیں ابھی بھی بھلایا نہیں ہے، مولا تم اس کو نوازتے رہنا۔ اور جو نہیں ملتا ہے وہ روحیں واپس جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں مولا وہ ہمیں بھول گیا، مولا تم بھی اسے نوازنا بند کر دے، اسے بھلا دے۔ توجہ، میں کہنے لگ گیا اسی حدیث کی روشنی کے اندر جب ہمارے تمہارے اور بلکہ سارے ایمان والوں کی شانیں یہ ہے کہ بعد وصال بھی گھروں پر آیا کرتے ہیں، جب ایمان والوں کی شانیں یہ ہے تو معصوم ملت کی شان کا عالم کیا ہوگا، ناصر ملت کی شان کا عالم کیا ہوگا، ایمان والوں کی شانیں یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی شان کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر چلے جاؤ درجہ پر درجہ تو کہنا پڑے گا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سے بالا سے بالا شافع محشر مالک جنت ساقی کوثر ہمارے رسالت۔ لیجئے بس وہ سنانے لگ گیا، پیاروں کا ذکر کرو میاں، ایک نبی کی امت میں ایک ملنگ گزرا ہے، ایک عاشق گزرا ہے، ایک دیوانہ گزرا ہے، جانتے ہو جس کا ذکر خیر میرے آقا نے خود کیا ہے، اور القاب اس دنیا میں جسے جو چاہو دے لو، پتہ نہیں وہ اس کا حقدار ہو بھی کہ نہ ہو، لیکن ایک لقب میرے آقا نے دیا تھا، اور کیا دیا جانتے ہو؟ خیر التابعین کا لقب میرے آقا نے دیا، میرے آقا نے دیا خیر التابعین کا لقب۔ کون؟ حضرت سیدنا سرکار ملنگے اللہ اکبر مولائے کائنات جسے کہہ لو، عاشق سید الانبیاء جسے کہہ لو، عاشقوں کا امام جسے کہہ لو، سالکین کا اللہ اکبر سردار جسے کہہ لو، وہی حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی تعداد۔ بات آ گئی پیاروں کی،
اور پیاروں کے دربار کے اندر یاد آ گئی تو سنو، فرماتے حضرت فاروق اعظم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنی صحیح مسلم میں سے نقل کیا، یعنی کہ بخاری کے بعد جو نمبر آتا ہے جس مسلم شریف کا، امام مسلم نے آپ کے فضائل پر ایک باب باندھا ہے، اس کے اندر فرمایا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، گواہی فاروق اعظم دے رہے ہیں، وقت کا امیر المومنین، میں نے سنا ہے، میں اپنے آقا سے کیا سنا ہے؟ فرماتے میں نے سنا ہے، آقا فرماتے تھے، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والدہ وکانا به بیاض فمروه فلیستغفر لکم، کہ میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تابعین میں سب سے بہتر ہے، اس کی ایک ماں ہے، ماں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کے جسم پر سفید داغ کا نشان ہو گیا تھا، اس نے دعا کری تھی، وہ چلے گئے تھے سفید داغ کے نشان، لیکن اس نے کہا تھا مولا ایک درہم کے برابر میرے بازو پر چھوڑ دینا تاکہ جب ادھر دیکھوں تو تیرا شکریہ ادا کرنے لگ جاؤں، وہ ایک داغ بچا ہے، وہ میرا عاشق ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے یہ سنا اپنے آقا سے، آقا فرماتے ہیں وہ میرا عاشق قرن کا رہنے والا ہے، وہ میرا عاشق قبیلہ مراد کا رہنے والا ہے، وہ میرا عاشق اویس ہے۔ اے عمر، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو عمر یاد کرنا، تم اپنے لیے میرے اویس سے جنت مانگ لینا، میرا اویس تمہیں جنت دے دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اویس قرنی، فیضان اویس قرنی۔ یہ خود وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فاروق اعظم خود وہ ہیں جو جن کو آقا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آقا کہتے عمر اپنی مغفرت میرے اویس سے کروا لینا، عمر دعا کروا لینا میرے اویس سے۔ توجہ، میرے آقا نے ایک مسئلہ حل کر دیا۔ یہ کون ہے اویس قرنی؟ نبی ہے؟ نہیں، اللہ والے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ والے ہیں۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہے، وہابی کہتا ہے جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، بے شک دیتا رب ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ان اللہ والوں کے وسیلے سے دیتا ہے، ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، کہ ان کے واسطے کو خدا کچھ عطا کرے۔ ہاشا، غلط یہ روش بے مثل کی ہے۔ توجہ، کہ وہابی کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، اور رب کا محبوب کہے میرے اویس سے جاؤ جنت مانگ لو، تو ہم ایمان نبی پہ لائے ہیں، وہابی کی نہیں سننا ہے، صحابی کی سننا ہے، صحابی کی سننا ہے۔ توجہ، اللہ والے جنت دیتے ہیں، یہ میرے آقا نے بتا دیا، اللہ والے جنت دیتے ہیں، یہ میرے آقا نے بتا دیا۔ اے عمر جاؤ ویسے جنت لے لینا۔ اب یہ تو ذکر، اب آگے سنو، آگے تفصیلی حدیث، بس وہ سن لو بس سلام ہو جائے۔ پیاروں کا ذکر بھی پیارا ہوتا ہے میاں، پیاروں کا ذکر بھی نرالا ہوتا ہے، وہ بھی عبادت ہوتی ہے نا۔ اب بس وہ سن لو، یہ حدیث آگے صحیح مسلم کی، اللہ اکبر، حدیث نمبر 6492 ہے نا، 6492 6492 سنو، فرماتے ہیں اب آقا نے تو کہا تھا، فرماتے ہیں قال کان عمر بن الخطاب اذا اتى علیہ امداد اہل الیمن، جب بھی یمن سے امداد آیا کرتی تھی، حضرت قافلہ آتا تھا، حضرت فاروق اعظم سالہم، ان سے پوچھا کرتے تھے افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں کوئی اویس ہے تو مجھے بتا دو، تم میں کوئی اویس ہے تو افیکم اویس بن عامر، کیا تم میں کوئی اویس ہے؟ ان کا یہ طریقہ تھا۔ کیوں یہ طریقہ تھا؟ اگر راوی خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ طریقہ تھا کہ ان سے آقا نے کہا تھا اے عمر ایک روز وہ میرا عاشق اویس تمہارے سامنے آئے گا۔ میرے آقا کا علم غیب ہے، اور فاروق اعظم کو اس علم غیب پر اتنا بہترین، اتنا مضبوط عقیدہ ہے، آقا نے کہا آئے گا تو میرے دور خلافت میں آئے گا۔ تو یہ پوچھا کرتے تم میں کیا کوئی افیکم اویس بن عامر، تم نے کوئی اویس ابن عامر، اویس قرنی کوئی ہے؟ قافلے والے کہتے نہیں ہے۔ ایک روز ایک قافلہ آیا
اس کے ساتھ نبی کا وہ عاشق چلا آیا، وہ نبی کا جانثار چلا آیا، وہ نبی کا ایک ملن چلا آیا، وہ علی کا ایک مستانہ چلا آیا۔ ایک علی کا مستانہ چلا، شہادت مولا علی کے ساتھ میں ہوئی ہے، حضرت مولا علی کے گروہ میں ہوئی ہے شہادت۔ ایک الگ تفصیل حضرت اویس قرنی کی، کہ بادشاہ کا نام اویس قرنی تھا، کشف کے بادشاہ کا نام اویس قرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے ایک روز آیا قافلہ یمن سے، ساتھ میں معاشق چلا آیا۔ اب حضرت فاروق اعظم کی تو عادت ہی یہی تھی، جب آتا تھا یمن سے قافلہ پوچھتے تھے، آج بھی پوچھا، اور پوچھنے کے بعد خود ہی غور کیا تو اویس قرنی پر ایک پھٹا پرانا دوشالہ ہے، ایک پھٹا پرانا دوشالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ملنگانہ شان ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں، ایک روز میں یہ واقعہ یہاں روکوں، فرماتے ایک روز فاروق اعظم حج کر رہے تھے، تو حج کرتے کرتے یمن کا ایک امیر تاجر ملاقات ہوئی، تو فاروق اعظم نے اس امیر تاجر سے پوچھا تھا، کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا، سوچا یہ فاروق وقت کا امیر المومنین انہیں کہا سوچتا ہوگا، لیکن فاروق اعظم نے کہا تھا تم نہیں پتا اس دوشالے اور اس چھپر کے اندر کون رہ رہا ہے، تمہیں کیا پتا وہ کون رہ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے یمن کے اس تاجر سے کہا تھا، اے یمنی تاجر یاد رکھنا، اگر تجھے جنت چاہیے ہے تو میں اپنی بات نہیں، مجھ سے میرے آقا نے کہا تھا تجھے بھی جنت چاہیے ہے تو اویس سے دعا کروا لینا، اگر وہ دعا کر دے گا رب رد نہیں فرماتا ہے اس کی دعا۔ اب یہ گئے تاجر، وہ حدیث میں آگے ہے، اس کو تفصیل کا وقت نہیں، میں سناتا آپ کو۔ اس نے ایک خوبصورت یمنی چادر قیمتی حضرت اویس کو اڑا دی، جب اڑائی تو یہ وہ مست و ملنگ تھے کہ لوگ پوچھتے تھے اویس کو کیا ہوا، آج قیمتی چادر میں آ گئے ہیں، یعنی کبھی پہنا ہی نہیں، کبھی پہننا بہتر ہی نہیں سمجھا وہ سرکار۔ اب اویس قرنی رضی اللہ عنہ، توجہ، اب ایک روز آئے تو یہ بھی چلے، اب ادھر ہی لوٹی حدیث کی جانب جو سنا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے، اب ایک روز جب قافلہ آیا یمن سے تو فاروق اعظم نے پھر پوچھا کیا تم میں اویس قرنی ہے؟ پھر جب خود دیکھا تو ایک ملنگ کو پہچان گئے، نگاہ پہچان گئی فاروق اعظم کی۔ الفاظ سنو، الفاظ سنو، ہم فرماتے ہیں اللہ حتی اتا علی اویس، فاروق اعظم دیکھ کر ان کے پاس گئے، کہا تم ہی اویس ہو نہ ہو تم ہی اویس ہو نہ ہو تم ہی اویس ہو۔ حضرت اویس کہتے ہیں جب راز کھول دیے ہیں تو میں بتا دیتا ہم میں ہی اویس ہوں۔ فرماتے ہیں اچھا اب سنو، فقال انت اویس بن عامر، تم اویس بن عامر ہو نا؟ قال نام، کا ہاں آقا۔ قال من مراد، قبیلہ مراد سے ہو نا؟ قال ہاں قبیلہ مراد۔ ثم من قرن، تم قرن کے رہنے والے ہو نا؟ تم قرن کے رہنے والے ہو، ویسے قرنی کہتے ہیں نا، قرن جگہ کا نام ہے، تم قرن کے رہنے والے ہو نا؟ قال نام، کا ہاں۔ فقال فکان بکا برسن فبرأت منہ الا موضع درہم، تمہیں سفید داغ ہو گئے تھے، تم نے دعا کری تھی چلے گئے تھے، ایک درہم کے برابر بچا تھا، ہے تمہارے؟ کہاں ہاں ہے۔ اب توجہ، یہ ساری نشانیاں فاروق اعظم کو بتائی کس نے، ان کو سمجھائی کس نے؟ تو آپ کہو گے اب میرے آقا سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی حضرت اویس قرنی کی، ورنہ یہ صحابی نہیں ہو جاتے، ورنہ تو صحابی ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، فاروق اعظم آگے بیان کرتے سنو، فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں جب وہ کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنو میرے آقا کا علم غیب کیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اب سنو میرے آقا کا علم غیب کیا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا سے سنا تھا، یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن، اے عمر تمہارے پاس یمن کی امداد کے ساتھ میں، قافلے کے ساتھ میں ایک میرا عاشق اویس آئے گا، اے عمر میرا عاشق اویس آئے گا، من مراد، وہ قبیلہ مراد سے ہوگا، ثم من قرن، وہ قرن سے ہوگا، کان به برس فبرئ منہ الا موضع درہم،
वलहु वालिदा, वो होगा सफेद दाग, चले गए होंगे उसकी दुआ से, और उसकी एक वालिदा होगी, वो हुआ बिहा बर्रुन, अपनी वालिदा के साथ बड़ा नेक होगा, अपनी वालिदा के साथ बड़ा नेक होगा। अब तवज्जो ज़हन हाजिर रखना, तवज्जो। फारूक आजम ने जब सारी निशानियां देख ली कि ये मुराद से भी है और कर्न से भी है और वो निशानी दिरहम वाली भी है और इनका नाम उवैस इब्ने आमिर भी है, सारी निशानियां देख ली और आखिर में फरमाते हैं ये निशानी मुझे किसी और ने नहीं मेरे आका ने बताई थी। पता क्या चला? ईमान वालों सुनो, फारूक आजम का भी अकीदा यही है कि मेरे आका इल्मे गैब जानते हैं, मेरे आका ने कह दिया कि उवैस आएंगे, ये निशानियां होंगी, इस निशानी वाला शख्स जरूर फारूक से मुलाकात करेगा। अब मुलाकात हुई। अब तवज्जो, वो बात जो मैं बताऊं, अब आगे फारूक आजम फरमाते, शान सुनो, फरमाते हैं लौ अक़समा अलल्लाह। अब पूरा काफिला लगा है, जब सारी निशानियां हजरत उवैस की देख ली, फरमाते हैं काफिले वाले तुम क्या समझते हो, ये गुरुई के अंदर रहने वाला, ये वो जिसका छप्पर बारिश के अंदर टपकता है, उस घर के अंदर रहने वाला, तुम क्या समझते हो? लौ अक़समा, अल्लाहु अकबर, लौ अक़समा अलल्लाह, अगर अल्लाह पर ये कसम खा लेता है तो अल्लाह इसकी बात को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। फारूक आजम ने एक नजरिया दिया है, एक नजरिया दिया है, और ये फारूक आजम को नजरिया मेरे आका ने दिया है। हम गुनाहगार हैं, हम इसिया शियार हैं, यही फारूक आजम ने नजरिया दिया। अल्लाह वालों की शान ये होती है, अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता। अब हम गुनाहगार थे, अपनी दुआ कबूल कैसे करवाते? तो चले आए मासूम मिल्लत के दरबार पर, आप कह दो आपकी दुआ कबूल रद्द ना होगी। हम गुनाहगार थे, इमरजेंसी हालत आई, हमने दुआ करना थी तो बस पकड़ी और चले गए मसूद गाजी बहराई शरीफ, आका आप दुआ कर दो, आपकी दुआ रद्द ना होगी। हम परेशान थे, बस पकड़ी और चले गए चौथा मुक़द्दसा मखदूम समना में, आका आप दुआ कर दो, आका आपकी दुआ रद्द ना होगी। हम परेशान थे, बस पकड़ी चले गए अजमेरे मोहल्ला, नबी के लाल के वहां, नबी की आल के वहां, गरीबुल नवाज के वहां, आका आप दुआ कर दो, आपकी दुआ रद्द ना होगी। पता क्या चला? इस हदीस से पहलू अल्लाह वाले जो दुआ करते रब रद्द नहीं फरमाता है उनकी दुआएं, रब उनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाता। अब तवज्जो, बस वो बात मुकम्मल कर दूं। अब फरमाते हैं हजरत फारूक आजम सारी निशानियां जब देख लेते हैं, अब कहते हैं ए उवैस, मुझसे मेरे रब आका ने कहा था तुम दुआ करवा लेना, तो फरमाते हैं फअल, ए उवैस अब मेरे लिए दुआ करो, मेरी मग़फ़िरत की। उवैस वक्त का अमीरुल मोमिनीन, तर्जुमाने नबी है, हम जुमाने नबी है, जाने शाने अदालत है। क्या शाने है फारूक आजम की, लेकिन दुआ हजरत उवैस से करवा रहे हैं। अरे उवैस दुआ तो तुमने करनी है आज, मेरे आका ने कहा था उमर छोड़ना नहीं, उवैस से दुआ जरूर करवा लेना, वो मेरा आशिक है, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा लाडला है, दुआ जरूर करवा लेना। कहते दुआ करिए, ये कहाँ दुआ करने वाले का हुजूर, आप बड़े, आपकी शान, ना आज तो दुआ करनी है तुमने, आज तो तुमसे दुआ करवानी है। इसरार की आदत तो उवैस ने दुआ करी। अब जब दुआ हो गई तो फरमाते हैं ऐ ना तुरीद, उवैस कहाँ जाने का इरादा है, आगे कहाँ जाओगे? तो फरमाते हैं हजरत उवैस करनी काला अल कूफा, का कूफा जा रहा हो। तो हजरत उमर फरमाते अल्लाह अक्तुबु लका इला आमिलहा, मैं एक पर्चा कूफा के गवर्नर को लिख दे रहा हूं, तुम गवर्नर हाउस के अंदर ठहरोगे, तुम्हारा इस्तकबाल होगा, तुम्हारा एहतिमाम होगा। मैं लिख दे रहा हूं कूफा के गवर्नर को खत, वो तुम्हें गवर्नर हाउस में तुम्हारा कयाम करेगा। तो अब सुनो शान मलंगों की, देखो फरमाते हजरत उवैस जब फारूक आजम ने कहा इला आमिलहा, कूफा के गवर्नर को खत लिख दूं, तुम्हें गवर्नर हाउस में रखेगा, तुम्हारी खिदमत करेगा, तो बहुत नाज़ो नियाम से रखेगा। हजरत उवैस फरमाते अकूनु फी ग़मराइन नास अहब्बु इलैया, ए अमीरुल मोमिनीन मैं फकीरों में रहना पसंद करता हूँ।
मैं गरीबों में रहना पसंद करता हूँ, मैं मलंगों में रहना पसंद करता हूँ, मैं मस्तों में रहना पसंद करता हूँ। फरमाते नहीं, फरमाते हैं अकूनो फी गबराइन नास अहब्बु इलैया, कि नहीं वो मैं गरीबों में रहना मुझे पसंद है। ये शान हजरत सैयदुना सरकार वैसे करनी रजी अल्लाह, उनकी बातें बहुत और भी मेरे जहन में है, लेकिन मियाँ सच्चाई ये है नबी के ताबईन के अंदर अल्लाहु अकबर उम्मत के अगर कोई सबसे बेहतरीन शख्सियत है जिसके बारे में मेरे आका ने हदीस में बताया है, वो हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह की, हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला की है। ये वो शख्सियत है मियाँ, ये वो शख्सियत है। रिवायात में तो और भी कुछ आया है, वो अगर मैं तब वक्त नहीं, अगर वो किस्से छेड़ दूं और वो उधर मैं चला जाऊं, एक लंबा वक्त हो जाएगा। आपने भी सहरी करनी, मुझसे मैंने भी सहरी करनी है। अल्लाह ताला इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में रखे और इन्हीं प्यारों की मोहब्बत का नाम करते करते और इन्हीं का दम भरते भरते, इन्हीं का जिक्र करते करते मौला खातिमा दिल खैर अता फरमाए। अब दुआ एक साथ मेरे साथ अभी सलाम से पहले ये कर लो जो हदीस पाक आपने सुनी, कि कहो कि मौला हमें बख्श दे, मौला आज की रात में कहो आमीन। मौला हमें अपने खजाने से मौला रिज़्क़ कसीर अता फरमाए, कहो आमीन। मौला 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 हम में जो बीमार है, जो हाज़रीन और गायबीन अहले सुन्नत, उन्हें शिफा अता फरमा दे, सदक़े में वैसे करनी के अता फरमा दे, सदक़े में मौलाए कायनात के अता फरमा दे, सदक़े में इमामुल अंबिया के अता फरमा दे, खैर अलैहि सलातु व सलाम के लिए।